السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں سیدزادی کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، میرے اس چینل پر ناول پڑھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ دریا پار کرنا ہے کہ دوسری کی سناؤں گی۔ اگر آپ کو میرا کوئی ناول پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں اب آگے شروع کرتے ہیں۔ اسے واقعی اپنے اکلوتے بھائی سمیر بھائی کی شادی کا بہت ارمان تھا۔ گزشتہ 5 سالوں سے وہ ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، یعنی اپنے طور پر اسے جو بھی لڑکی اچھی لگتی وہ اسے سمیر بھائی کے لیے پسند کر لیتی، اور جب امی کو بتاتی تو وہ گہری سانس لے کر کہتی، ارے پہلے بھائی سے تو پوچھو۔ اور پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے کبھی شادی کا نام لو تو کہتا ہے مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اپنے بھائی سے اس ٹاپک پہ بات کرے۔ اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی سمیر بھائی سے پوچھنے کی، کیونکہ وہ اس سے 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 10 سال بڑے تھے، یعنی وہ اس گھر کی پہلی اولاد تھے اور یہ سب سے آخر کی۔ یہ اور بات ہے کہ درمیان میں جتنی بھی اولادیں ہوئیں وہ سال یا 6 مہینے سے زیادہ تک زندہ نہیں رہی۔ بہرحال جب وہ چھوٹی تھی تب تو سمیر بھائی کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ان کی غیر معمولی سنجیدگی سے حائف رہنے لگی تھی۔ جہاں وہ گھر میں داخل ہوتے وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پھر بھی ان کی شادی کے لیے اسے بہت شوق تھا۔ جب وہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی تب سے ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ 4 سال تک بڑی پرجوش رہی، پھر آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگی۔ یہ تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ سمیر بھائی خود لڑکی پسند کر لیں گے، کیونکہ اس کے خیال میں وہ دنیا کے سب سے خشک ترین انسان تھے۔ پتہ نہیں اس خشک ترین انسان نے جانے کیسی لڑکی پسند کی ہوگی۔ وہ خود ہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی، اور بیچاری بے چینی سے منتظر تھی کہ کب بھائی اور امی کو لے جانے کی بات کریں۔ 3 دن اس نے بڑے بے قراری میں گزارے۔ چوتھے دن سمیر نے خود ہی اسے ساتھ چلنے کو کہا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بہت شوق سے تیار ہو کر امی اور سمیر بھائی کے ساتھ ان کی پسند کی ہوئی لڑکی کو دیکھنے بلکہ باقاعدہ پرپوزل دینے آئی تھی، کیونکہ پسند تو سمیر بھائی اسے پہلے ہی کر چکے تھے۔ اب چاہے اسے امی اور میں پسند آئیں یا نہ آئیں، گھر سے چلتے ہوئے سمیر بھائی نے امی کو صاف لفظوں میں کہا تھا، لیکن اشارتاً بتا دیا تھا کہ وہ شادی کریں گے تو فرحانہ سے، ورنہ کبھی نہیں، جس سے وہ اس کا جوش قدرے مانت پڑ گیا اور اس لڑکی پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، بس دیکھتے ہی اوکے کر دینا تھا۔ ہوا وہ لڑکی کیسی بھی ہوتی، اور وہ کیسی بھی نہیں تھی بلکہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اور امی اور بھی کچھ دیر کو دیکھنے لگی، بلکہ میں تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ پھر سمیر بھائی کے کھانسنے پر امی چونکنے کے بے اختیار بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ ہائے امی، یہ ہمارے گھر میں آئیں گی، انہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ اس نے خوشی سے قابو پا کر امی سے سرگوشی میں کہا تو اسے گھور کر بولی، کیوں میرا بیٹا سمیر کسی سے کم ہے کیا؟ نہیں۔ وہ ہنسی تو پھر بات بے بات ہنستی ہی رہی، کیونکہ اندرونی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اور جب فرحانہ اٹھ کر جانے لگی تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ پتہ ہے ہم کون ہیں؟ اپنے تئیں وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے کہنے لگی، لیکن فرحانہ مسکرا کر بولی، سمیر لے کر آئے ہیں، بہت دنوں سے کہہ رہے تھے۔ تو سمیر بھائی آتے رہتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں اکثر، فرحانہ نے بے پرواہی سے بول دیا۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھنا، فرحانہ نے آگے بات میں کہا۔ تبھی ان کی دونوں بہنیں آگے تو ان کا تعارف کروانے لگی، یہ فوزیہ ہے اور یہ عالیہ، السلام علیکم۔ ان کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی، کیونکہ وہ دونوں فرحانہ سے بہت مختلف تھیں۔
نہ ناک نقشہ نہ رنگ روپ، اور اسی حیرت میں وہ بے اختیار پوچھ گئی، کیا یہ آپ کی سگی بہنیں ہیں؟ ہاں۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم سمیر بھائی کی سگی بہن ہو۔ فوزیہ کو شاید اس بات سے ناگواری گزری تھی، جس پر وہ فوراً سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے سمیر بھائی نے آپ کا کبھی ذکر نہیں کیا، اس لیے میں سمجھی شاید فرحانہ باجی اکلوتی ہیں۔ نہیں، ہم 4 بھائی بہن ہیں، 3 بہنیں اور 1 بھائی۔ فرحانہ نے بتایا تو اس نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر پوچھنے لگی، کیا آپ سب سے بڑی ہیں؟ نہیں، سب سے بڑے بھائی ہیں۔ پھر میں اور وہ فوراً فوزیہ، ہم دونوں باتیں کرنے لگ گئے۔ اس نے کہا تو فرحانہ مسکرا کر بولی، اور ہم بس 2 بہن بھائی ہیں، مجھے پتا ہے۔ اچھا، اور کیا کیا پتا ہے؟ وہ تھوڑی شو ہو گئی۔ زیادہ کچھ نہیں، جیسے مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کیا کرتی ہو، فرحانہ نے کہا۔ میں آنرز کر رہی ہوں، اور آپ؟ اس نے بتا کر پوچھا۔ میں نے اسی سال انگلش میں ماسٹرز کیا ہے، جبکہ یہ دونوں گریجویشن کر کے گھر بیٹھ رہی ہیں۔ فرحانہ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کے بارے میں بھی بتایا، تو وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، کیوں آپ کو ماسٹرز کرنے کا شوق نہیں؟ نہیں، بی اے کر لیا ہے نا، بہت ہے۔ فوزیہ نے اسی انداز سے کہا جیسے بی اے بھی اس سے زبردستی کروایا گیا ہو۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چلو پہلے چائے پی لو، فرحانہ کہتے ہوئے اٹھی تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم آئی تو امی اسے دیکھتے ہی بولے، بیٹا گھر نہیں چلنا؟ جی چلیں۔ ہائے، ایسے کیسے چلیں؟ بیٹھو بیٹی، کچھ کھاؤ پیو، فرحانہ کی امی نے اس سے کہا تو وہ ایک نظر ٹیبل پر سجے لوازمات پر ڈال کر بولی، بس آنٹی، پھر انشاءاللہ آؤں گی تو یہ سب کچھ کھاؤں گی۔ ہاں، اب تو آنا جانا رہے گا۔ امی کے ساتھ سمیر بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ جب گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے سچ کو جواب دینے کو کہا ہے تو وہ جھنجھلا گئی۔ امی، لڑکی والوں نے کیا کہا؟ بیٹا انہوں نے کہا ہے کہ وہ سوچ کر بتائیں گے۔ آپ کیا سوچیں گے؟ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پہلے کب گئے تھے ہم؟ امی نے اسے ٹوکا۔ ہم نہیں گئے، لیکن سمیر بھائی تو جانے کب سے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی تو نہیں کوئی کسی کو اپنے گھر بٹھاتا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، پھر بھی امی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تو وہ منہ پھیلائے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیدا کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آئی؟ نیدا نے اس کا پھلا ہوا منہ دیکھتے ہی پوچھا تو وہ بہت پرجوش انداز میں بولی، ارے پسند نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت خوبصورت اور حسین لڑکی ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی اپنی زندگی میں اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی۔ ایمان سے میں اور امی تو پلکیں جھپکنا بھی بھول گئے تھے۔ اچھا، پھر تو تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے یہ بتاؤ؟ وہ تو ان کی بات پر سوچنے کو وقت مانگا ہے انہوں نے۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہا؟ ہاں تو تمہارا کیا خیال ہے، ابھی اسے ساتھ لے آؤ گی؟ تم چلی جانا اس وقت جب اس کو امی لے کر آئیں گی۔ نیدا نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر رابیر کے حوالے سے چھیڑا تو وہ بازو سے ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں چلی جاؤں گی اسی وقت، دیکھنا تم۔ ماشاءاللہ، اپنی امی سے تو ابھی تک بات نہیں کی، امی سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بھابھی آ جائیں، ان سے کہوں گی، وہ کہہ کر کھلکھلاتی ہوئی ہنسی۔ وہ کلاس روم سے نکلی تو رابیل سامنے ہی موجود تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی طرف آنے کے بجائے